مفسرین اور اکابرین اللہ والے اس تسبیح کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 9 محرم الحرام ہفتے والے دن اور 10 محرم الحرام اتوار والے دن اس تسبیح کا اہتمام کر لیتا ہے، اس گھر کے تمام افراد کا نام اللہ پاک آنے والے پورے سال میں غنی اور مالدار لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک اس گھر کے تمام افراد کے مقدر کو روشن چاند کی طرح چمکا دیتا ہے۔ اگر اس گھر میں بدبختی ہے تو اللہ پاک اس تسبیح کی فضیلت اور اس تسبیح کی برکت سے اس بدبختی کو اللہ پاک خوش بختی میں بدل ڈالتے ہیں، خوش نصیبی میں بدل ڈالتے ہیں۔ اس گھر میں اگر غریبی ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، قرضہ ہے، جادو جنات کا اثر ہے، اگر 9 محرم الحرام ہفتے والے دن اور 10 محرم الحرام اتوار والے دن اس گھر میں اگر کوئی ایک شخص بھی اس تسبیح کا بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے اہتمام کر لیتا ہے، یہ تمام برے اثرات سے اس گھر کے تمام افراد محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جادو جنات، نظر بد، حسد، کینہ، بغض، لڑائی جھگڑا، بے برکتی، نعوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس گھر کے تمام افراد کا نام آنے والے پورے سال میں اللہ پاک غنی اور مالدار لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اس گھر میں سے مفلسی، غربت، تنگ دستی کا اللہ پاک ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح اتنی فضیلت والی ہے، اتنی برکت والی ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے جو شخص جو بھی حاجت رکھتا ہے، جس مقصد کا تصور کرتا ہے، جس مقصد کو پورا کروانے کے لیے اللہ سے طلب کرتا ہے، اسی مقصد میں، اسی حاجت میں اس شخص کو اللہ کی غیبی مدد نازل ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے تو اس تسبیح کی برکت سے فرشتے بھی اس کی دعا پہ آمین بولتے ہیں، اور جس دعا پہ فرشتے آمین بول ڈالیں وہ دعا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی۔ یہ عمل جو آج اس تسبیح کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ عمل پورے سال کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ نے اس تسبیح کو نظر انداز نہیں کرنا۔ 9 محرم الحرام ہفتے والے دن اور 10 محرم الحرام اتوار والے دن آپ نے اس تسبیح کا دونوں دنوں میں اہتمام کرنا ہے، یعنی 9 محرم الحرام ہفتے والے دن بھی اور 10 محرم الحرام اتوار والے دن، یہ 2 دن آپ قیمتی بنا لیں۔ دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اس تسبیح کا آپ اہتمام کر دیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں ان 2 دنوں میں وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس گھر کے تمام افراد کا نام مالدار اور غنی لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اگر سڑک پر چلنے والا فقیر بھی کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ 9 محرم اور 10 محرم کو اس تسبیح کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے بھی مقدر کو روشن چاند کی طرح چمکا دے گا، اس کو بھی اللہ پاک فقیری سے بادشاہ بنا دے گا۔ محترم ناظرین، کچھ دن بڑے خاص ہوتے ہیں، جس طرح 9 محرم اور 10 محرم، یہ جو دن ہیں آپ کے نصیب کو بہتر بنا دیں گے، آپ کی غربت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، آپ کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان 2 دنوں کو آپ قیمتی بنا لیں، یقین کریں آپ کی نسلوں میں سے غربت ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالی عزیز ان 2 دنوں کی برکت سے اور اس پاورفل تسبیح کے
عمل سے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کا وہ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ کوئی بیمار بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا، اگر وہ کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اس تسبیح کی فضیلت سے اس کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے گا۔ کوئی ذاتی گھر سے محروم اگر کوئی شخص یعنی کرائے کے مکان میں اگر رہنے والا کوئی شخص اس تسبیح کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اسی سال اس کو ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ کوئی بے روزگار اس تسبیح کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک عمدہ سے عمدہ روزگار کے وسیلے اور اسباب اس شخص کے لیے کھول دے گا۔ کوئی مقروض شخص اس تسبیح کا اہتمام کرے گا تو اللہ پاک پہاڑوں جتنا قرضہ اس کی زندگی میں سے ختم فرما دے گا، اور اس قرض کی ادائیگی میں اس شخص کو اللہ کی غیبی مدد نازل ہوگی۔ اگر آپ کو دولت کی طلب ہے، آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہو، رزق سنبھال سکتے ہو، تو 9 محرم الحرام ہفتے والے دن اور 10 محرم الحرام اتوار والے دن اس تسبیح کا جو ترتیب اور جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اسی اعتبار سے اہتمام کر کے دیکھو۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ بیماری ہوگی۔ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ پاک اس ایک تسبیح کی برکت سے فضیلت سے عطا کرے گا۔ عمل بتانے سے پہلے 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ نے آمین کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ آپ کا نام لے کے آپ کے لیے دعا کی جائے اور آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ 9 اور 10 محرم الحرام یا اللہ بڑی فضیلت والے، بڑی برکت والے، بڑی رحمت والے دن ہیں، یا اللہ تجھ کو بہت پسند ہے۔ ان دنوں کا واسطہ، ان کی قبولیت کا واسطہ، برکت کا واسطہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائی کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو ذاتی گھر سے محروم ہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانی سے نجات دلا، یا رب العالمین جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا رب العالمین جو حالات کی وجہ سے نا امید ہیں، مایوس ہیں، ان کی زندگی میں سے نا امیدی اور مایوسی کو ختم فرما کر ان کی زندگی عافیت والی یا اللہ بنا دے، رحمت والی بنا دے، آمین ثم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے 9 محرم الحرام ہفتے والے دن بھی اور 10 محرم الحرام اتوار والے دن ان 2 دنوں میں آپ نے اس تسبیح کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ یعنی کہ اس تسبیح کا یعنی 9 محرم الحرام صبح اہتمام کرنا چاہیں، شام کو اہتمام کرنا چاہیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد، پنجگانہ نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب، نماز عشاء، رات سونے سے پہلے جب بھی آپ کو وقت ملے 9 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام آپ نے 2 دنوں میں لگاتار اس تسبیح کا اہتمام کرنا ہے، اور کسی بھی نماز کے بعد آپ اس تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، صبح کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں، لیکن جگہ ایسی ہو جہاں تنہائی ہو، خلوت ہو، آپ سے کوئی بات چیت نہ کرے اور آپ کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اس پورے عمل کے دوران آپ نے بات چیت کسی سے نہیں کرنی، اور شروع سے لے کر آخر تک آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاص شرائط ہے، اگر ان کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے جس بھی مقام، جس بھی جگہ پر آپ بیٹھیں درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، کوئی سا بھی درود آپ پڑھیں، مقدار آپ نے 3 رکھنی ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے عمل کا آغاز کس چیز سے کرنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ورنہ پورا سال آپ پچھتائیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ کاش 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام ہفتے اور اتوار کا ہم یہ خاص عمل کر لیتے تو آج ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، آج نہ پچھتاتے۔ اس لیے پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس عمل کو سمجھیں اور 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام لازمی اس تسبیح کا اہتمام دونوں دنوں میں لگاتار کر لیں، ایک ہی وقت مقرر کر کے۔ اگر آپ صبح کرتے ہیں تو اگلے دن بھی صبح کریں، اگر آپ شام کو کرتے ہیں تو اگلے دن بھی شام کو کریں، کسی نماز کے بعد کرتے ہیں اسی نماز کے بعد اگلے دن کریں۔ نماز بھی آپ نے مستقل ایک رکھنی ہے، وقت بھی ایک رکھنا ہے۔ اب وہ نماز اپنی مرضی سے متعین کر لیں، وقت بھی اپنی مرضی سے متعین کر لیں۔ تعوذ اور تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے ایک نام کا تکرار کرنا ہے، اللہ کو اللہ کے اس نام سے مخاطب کر کے اس سے مدد مانگنی ہے۔ یا قہارو، یا قہارو ایک غیبی موکل ہے، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک فوری فیصلہ فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اس شخص کی مدد خاص فرماتے ہیں۔ یا قہارو ایک غیبی موکل ہے، اگر آپ دشمن کی وجہ سے پریشان ہو، اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہو، قدموں میں لانا چاہتے ہو، ناکام کرنا چاہتے ہو، بیوی اگر حامد کے دل میں اپنے لیے نہ ختم ہونے والی محبت پیدا کروانا چاہتی ہے، ساس سے اگر بہو یعنی پریشان ہے، اس ساس کے دل میں ماں جیسا پیار پیدا کروانا چاہتی ہے، گھر میں اپنی حکومت اگر وہ بیٹی بہن پیدا کروانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جس گھر کی وہ بہو ہے اس گھر میں اسی کی سنی جائے، تو وہ میری بیٹی وہ میری بہن اس عمل کا اہتمام کر سکتی ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کسی بھی مقصد میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، پورا سال زمینی اور آسمانی آفات سے، جادو جنات سے، نظر بد سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، قرض سے، بیماری سے، کسی بھی طرح کی پریشانی سے آپ نجات چاہتے ہیں تو آپ نے یا قہارو کو پڑھ لینا ہے۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اب یا قہارو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان سے سنیے۔ آپ نے یا قہارو کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ 21 سے مراد یہ ہے 21 ٹائمز، نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، جو آپ کو مقدار بتا رہا ہوں اس کے عین مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ نے مقدار کو بڑھانا اور کم نہیں کرنا، ورنہ آپ کے عمل میں تاثیر نہیں رہے گی، قبول نہیں ہوگا، اثر نہیں دکھائے گا۔ یا قہارو کو 21 بار پڑھنا ہے آپ نے توجہ اور دھیان سے، بنا کسی سے بات کیے اور آنکھوں کو شروع سے لے کے آخر تک بند کرتے ہوئے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ آپ نے اللہ سے مدد لینے کا عمل کرنا ہے، یعنی آپ اللہ سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے فوری آپ غیبی مدد کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو، چاہے قرض کے اعتبار سے غیبی مدد چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، یا آپ ذاتی گھر کی مدد چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں ہو، ذاتی گھر کی خوشخبری حاصل کرنا چاہتے ہو، من پسند رشتوں کے اعتبار سے وسیلے اور اسباب پیدا کروانا چاہتے ہو، کاروبار میں بندش ختم کروانا چاہتے ہو،
اور گھر کے کونے کونے سے رزق کی جو تنگی ہے اس کو ختم کروانا چاہتے ہو تو آپ نے فوری طور پہ یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے اور اتنا اکثیر ہے، جب کوئی شخص 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو یہ عمل کر لیتا ہے، آنے والا پورا سال اس کے لیے خوشخبریوں والا سال ہوتا ہے، یعنی پورا سال اس کے لیے اللہ کی غیبی مدد نازل ہو جاتی ہے، دولت اور رزق کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے عمل کون سا کرنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یعنی کہ یہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات۔ اس کا مطلب اور مفہوم دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ، قرات کے ساتھ، یعنی آپ نے زبر زیر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یعنی کہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس میں آپ نے بالکل غور سے، طلب سے، دھیان سے پڑھ لینا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، میں نے 3 دفعہ پڑھا، آپ نے 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا اور خاص عمل ہے۔ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یعنی ہفتہ اور اتوار دونوں دنوں لگاتار آپ نے یہ کر لینا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اب فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ ایک تسبیح کا کرنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس پہ عرش کھڑا ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ دنیا کے تمام وظائف ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں، تسبیحات ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں، تو یہ تسبیح دوسری سائڈ پہ رکھ دی جائے تو اس تسبیح کی فضیلت برکت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونے کا، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے کا بہترین ثبوت دیتا ہے، اور فرشتے بھی اس تسبیح پڑھنے والے شخص کے حق میں دعا فرماتے ہیں، اور اگر وہ شخص دعا کرتا ہے تو یہ فرشتے آمین بولتے ہیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، صرف اور صرف آپ نے 141 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 141 مرتبہ اس تسبیح کو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے 141 مرتبہ پڑھ لینا، 141 ٹائمز، نہ آپ نے 141 سے زیادہ اور نہ 141 سے کم پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھا یا صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود بھی پڑھا اسی مقدار سے آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے، اور اب دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ 9 اور 10 محرم الحرام کی فضیلت کا واسطہ، محرم الحرام کے تقدس کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، جو بھی پڑھا قبول فرما، جس مقصد کے لیے پڑھا قبول فرما، جو بھی مانگا یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، جو مانگا اس کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔